اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہونے والا ہے؟ اور سناؤ اب کیا ہونے والا ہے؟ سنو کیا ہونے والا ہے؟ یہ ہونے والا ہے، نزا کا وقت آنے والا ہے، روح بدن سے نکلنے والی ہے، یہ تکلیف کی گھڑی آنے والی ہے۔ اللہ سے دعا کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے کہ یا اللہ ہم پر نزا کی تکلیف آسان کر دینا۔ یہ سخت تکلیف آنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، موت آنے والی ہے۔ اجل نے ہی کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پرا رہ گیا بس یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور سناؤ کیا ہونے والا ہے؟ موت آنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، روح نکلنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، قبر میں اترنا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ ہے حضرت سیدنا ابو الحاج ثمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، قبر سے کہتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے تو نے فراموش کر رکھا تھا، یعنی مجھے تو کس لیے بھول گیا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑ اکڑ کر پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، ایک قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا کیا سلوک ہوگا؟ قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ کاش اس آنے والے مستقبل کی ہم کو تیاری کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، قبر کے معاملات پر غور کرنے میں اللہ کرے کہ ہمیں توفیق مل جاتی کہ یہ قبر کا معاملہ ہے کیا۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں الٹی جانب جو ران ہے وہ حرکت دیتا اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ پلاننگ، فیوچر پلاننگ، کیریئر پلاننگ، آگے کیا ہوگا، ایسا کیا کریں کہ قبر میں آسانی ہو، ایسا کیا کریں کہ قبر کی زندگی، قبر کا جتنا معاملہ ہے وہ میرا پرسکون، راحت اور آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ پلاننگ۔ اور سناؤ کیا ہونے والا ہے؟ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، قبر کا معاملہ آنے والا ہے، قبر کے سوال جواب ہونے والے ہیں، قبر دبائے گی، کس طرح دبائے گی اس کے تعلق سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جنت کی کھڑکی یا جہنم کی کھڑکی کون سی کھلی رہ جاتی ہے؟ کفن جنتی کفن میں یا آگ کے کفن میں بدلتا ہے، یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گھڑا، یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت۔ اور سناؤ کیا ہونے والا ہے؟
کچھ آگے کی سوچو، مستقبل کی پلاننگ کرو، کریں نا مستقبل کی پلاننگ. آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آپ کو مستقبل کی پلاننگ بتائی جا رہی ہے. یہ وہ چیزیں جس پر یہ مسنگ ہے، یہ مسنگ ہے. دنیا کے تعلق سے جو ہم کچھ غور کر رہے ہیں اس میں جو بے جا غلط اس طرح کی تو کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے گا، لیکن چلے بہت ساری چیزیں ضرورت بھی ہوتی ہیں، بندہ غور کرتا ہے، مگر یہ مسنگ ہے. جتنا جہاں رہنا ہے اتنا وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے، مگر ہماری تیاری کا تو سارے کے سارا گویا کہ ایک طرح سے جو انحصار ہے اور ہماری سوچ ہے وہ یہی کے لیے، آگے کے لیے ہے کیا. یہ آج آگے کی تیاری کے تعلق سے، غور و فکر کے تعلق سے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کے تعلق سے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نزا، موت، جنازہ، کفن، غسل، یہ مراحل، ایمان کی سلامتی یا ایمان کی تباہی، یہ کتنے معاملات ہیں. بندہ غور کرتا رہے، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، بندہ سوچنے میں پڑ جاتا ہے کہ میرا ہوگا کیا. یوں تو نہیں نا اعلی حضرت جیسی عظیم شخصیت ولی کامل کہتے کہ لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. یہ قبر کا معاملہ، پھر قبر کا ایک طویل عرصہ، قبر کا ایک طویل عرصہ، اور اس کے بعد قبر سے اٹھنا، اور پھر حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہونا. جی ہاں، اس پر غور کریں. یہ ساعت آنے والی ہے، یہ گھڑی آنے والی ہے، یہ وقت آنے والا ہے، فیس کرنا ہے. ہر ایک نے تو ہر چیز سے نہیں گزرنا. قیامت پہ تو ہم سب نے اٹھنا ہے، حشر ہونا ہے. میدان حشر ملک کے شام کی زمین پر قائم ہوگا. زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر، یعنی ایک کنارے پر اگر رائی کا دانہ رکھ دیا جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا. اتنی فلیٹ زمین ہوگی، فلیٹ ارتھ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اس دن زمین تانبے کی ہوگی، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. راوی حدیث نے فرمایا کہ معلوم نہیں کہ میل سے مراد سرمے کی سلائی یا میل مسافت، یعنی 1 میل، 2 میل، 3 میل جو سفر کے تعلق سے ہم جو گنتی کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر میل مسافت بھی ہو نا، یعنی 1 میل کا فاصلہ طے ہو گیا، تو میل مسافت بھی ہو کہ اتنا سورج اتنے فاصلے پر ہو کہ 1 میل اگر یہ بھی دیکھ لیا جائے، غور کر لیا جائے، کیا بہت فاصلہ ہے؟ یعنی کیا بہت دور ہو گیا یہ؟ کہ اب اس وقت 4000 برس کے راہ کا فاصلہ ہے سورج، اور سورج اس طرح پیٹھ ہے، اس کی رخ نہیں ہے. اور جب گرمی پڑتی ہے 40، 42، بعد ملکوں میں 50، 55 تک گرمی جاتی ہے، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. جبکہ 4000 برس کی راہ پر سورج ہے اور اس کی پشت ہے، اور جب وہ تپیش آتی ہے تو کام کاج بند کر دیے جاتے ہیں. بعض ممالک کے اندر کے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کام کر نہیں سکتے. اس دوران ایسی بند ہو جائیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لاشیں اڑ جائیں، جبکہ سورج 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اس کی پیٹھ ہے. پھر جب سر کے مقابل آ جاتا ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، اس وقت کے 1 میل کا فاصلہ ہوگا سورج کا، اس کا منہ اس طرف کا ہوگا. تپیش اور گرمی کا کیا پوچھنا. یہ آنے والا ہے، یہ وقت آنے والا ہے. اور سناؤ اب کیا ہونے والا ہے؟ یہ ہونے والا ہے. اور اب مٹی کی زمین ہے، مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا. اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب سورج کا اتنا قرب ہوگا، اتنا قریب ہوگا، اس کی تپش کون بیان کر سکے. اللہ اللہ.
فرماتے ہیں بھیجے کھولتے ہوں گے. بہر شریعت میں لکھا ہے، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں بھیجے کھولتے ہوں گے، اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، ایبزارب ہو جائے گا. پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینے، کسی کے گلے، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں. اب غور کریں اس پر، پیاس کا عالم کیا ہوگا. یہ ہونے والا ہے، اور سناؤ کیا ہونے والا ہے. یہ ہونے والا ہے. زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے نکل کر باہر آ جائیں گی، دل ابھر کر گلے کو آ جائیں گے. ہر مبتلا با قدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا. جس نے چاندی سونے کی زکات نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے، داغ آ جائے گا. جس نے جانوروں کی زکات نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے روز خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لیٹائیں گے، اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے اس پر گزر جائیں گے، اس پر گزریں گے. جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے. اس طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو. اور سناؤ کیا ہونے والا ہے. یہ ہونے والا ہے، یہ قیامت ہے، حشر، حساب کتاب کا دن، اکاؤنٹیبلٹی، جس کے تعلق سے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں. کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں. Today is the day of action, not accountability. And tomorrow is the day of accountability, not action. ہم نے بھی بہت سارے کام رہ کر اللیگل کیے ہیں. کیسے نکلیں گے؟ توبہ سے. توبہ کرو، اللہ کریم ہے. بندہ سچی توبہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. یہ وقت آنے والا ہے جب حساب کتاب ہوگا. ہر شخص اپنے عمل کے مطابق، گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. جو کیفیت بیان ہوئی ہے اس پر غور کریں. پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے. ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار. کون کس کا مددگار ہوگا؟ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم دو زخیوں کی جماعت الگ کر. عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا 1000 سے 999. الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. دوزخیوں کی جماعت میں نہیں، ہمیں تیرے نیک بندوں کے گروہ میں داخل کر دینا. الہی جہنم
سے آزاد کر دے الہی، جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، 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 میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر، عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے، ارشاد ہوگا ہر 1000 سے۔ بھاری بوجھ گائل پاؤں، زمین تپتی کٹے نیرا، ہاں بھاری بوجھ گائل پاؤں، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے۔ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے ہمارے غم کے برے ہو جائیں گے، عمل والی کا عمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہے، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس مصیبت کا بیان کیا جائے، 1 ہو 2 ہو 100 ہو 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے، 1000 مصیبتیں، اور وہ بھی ایسی شدید کہ الہمان الہمان، اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے 2-4 دن 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، قریب آدھے کے گزر چکا ہے، اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہے۔ یہ ہونے والا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہونے والا ہے۔ یہ حشر کے متعلق میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ جو ہونے والی ہیں، اس کے بارے میں کبھی غور کیا؟ فیوچر پلاننگ، کیریئر پلاننگ، فیوچر پلاننگ، کیریئر پلاننگ، آگے کی بات کرو آگے کیا ہونے والا، آگے کی بات کرو آگے کیا ہونے والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ذرا غور کریں، اس پر غور کریں، اب ہم سب غور کریں۔ کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیہ اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ کیا اور یہ کیا، عرض کرے گا ہاں اے رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا، ابھی اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے، فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب تمہیں بخشتے ہیں۔ کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی، کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کے متعلق پوچھا جائے گا، فرماتے جس سے یوں سوال ہوا وہ ہلاک ہوا۔ کسی سے فرمایا جائے گا فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہ دی، تجھے سردار نہ بنایا، تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کو مسخر یعنی تیرے قابو میں نہ دیا، ان کے علاوہ اور نعمتیں یاد دلائے گا، عرض کرے گا ہاں تو نے سب کچھ دیا تھا، پھر فرمائے گا تو کیا تیرا کیا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے، عرض کرے گا کہ نہیں، یعنی پھر فرمائے گا اللہ
وہاں سے فرمایا جائے گا تو کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے؟ عرض کرے گا نہیں. فرمائے گا تو جسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، یہ ہونے والا ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، یہ معاملہ آنے والا ہے، پل صراط کا معاملہ آنے والا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے. پل صراط ہے. اللہ اللہ اللہ.